مفت تم نے پایا ہے، مفت ہی تم دینا۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی کی تمجید کرتے ہیں جو تعریف اور تمجید کے لائق خدا ہے، دو جہانوں کا مالک ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یقیناً آج اس موضوع کے مطابق مسیحی خاندانوں کے لیے خوبصورت دعا ہم کرنے کو جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے گھرانوں کو پاک فضائل سے بھر دے گا، اپنی رحمتوں سے بھر دے گا، وہ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے وہ ابھی اور اسی وقت چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ آئیں مل کر خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکائیں، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ خداوند ہمیں عطا کرنے والا ہے، خداوند ہمیں دینے والا خدا ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ خداوند کے نام پر اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوئے خداوند کے پاکستان میں اس کی خدمت، اس کی فصل کو سمیٹنے کے لیے مزدوری کرتے ہو، تو خداوند نے کہا کہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے، اور خدا اپنے مبارک لوگوں کو، اپنے محبوب کو نیند میں عطا کرتا ہے۔ اسی ایمان اور اسی بھروسے کے ساتھ آئیں آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور دعا سے پہلے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنتے ہیں۔ آج کا مبارک کلام مقدس متی کی انجیل، اس کا 10 باب 7ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا، مفت ہی تم دینا۔ نہ سونا، نہ چاندی، نہ تانبا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ رستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہنا۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا، اگر وہ گھر لائق ہوا تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر لائق نہیں تو تمہارا سلام تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت، خدا کا شکر ہو۔ آئیں خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خدا باپ کے حضور دعا کریں۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ اس دعا کو ضرور اپنے ہونٹوں سے دہرائیں، تاکہ خداوند ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں اپنی برکات کو نازل کرے، اور ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کو پاک خاندان کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تو پاک، قادر اور ابدی ہے۔ تو وہ خدا ہے جس نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ ہم تیری قدرت، محبت اور رحم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، آج ہم تیرے حضور میں اپنے خاندانوں کے لیے محبت اور رحم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تیرے کلام کے مطابق توبہ کرتے ہیں، کیونکہ تو فرماتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اے رب، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے خاندانوں کو روحانی بیداری دے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بہت سے اوقات
ہم تیری راہوں سے انحراف کیا، ہم دنیاوی مشغولیات میں کھو گئے اور تیری مرضی کے پیش پشت ڈال دیا۔ لیکن آج ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو نرم کر ہمیں گناہ سے نفرت اور راست بازی سے محبت کرنا سکھا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم تیرے وسیلے سے اپنے خاندانوں کی زندگی میں تیری بادشاہی کو آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھروں کو اپنی بادشاہی کا نمونہ بنا دے، جہاں محبت، معافی، دیانتداری اور قربانی ہو، جہاں شوہر بیوی سے یسوع کی مانند پیار کرے اور بیوی عزت و احترام سے شوہر کے ساتھ چلے، جہاں والدین اپنے بچوں کی تربیت تیری ہدایت سے کریں اور بچے والدین کی عزت کریں جیسے کہ تیرے کلام میں لکھا ہے۔ اے پاک روح، ہمارے گھروں میں اپنی موجودگی ظاہر کر، ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جا، ہمیں خدا ترسی، دعا اور کلام کی پیروی کی عادی بنا دے۔ ہمیں اس دنیا کے خواہشوں سے آزاد کر تاکہ ہم تیری جلال کے لیے زندگی گزار سکیں۔ ہمارے دلوں کو نیا بنا اور تیری محبت میں ہمیں جڑ پکڑنے اور بڑھنے دے۔ اے ہمارے رب جی، ہمارے خاندانوں میں اگر کوئی رنجش، نفرت یا تخلیق کی تلخی ہے تو ہم ان کو تیرے حضور لاتے ہیں، تو ہمیں معاف کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یاد دلا کہ تیری بادشاہی ان دلوں میں ہے جو توبہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اے خدا، ہمارے بچوں کو اس وقت فتنوں، انٹرنیٹ کی گمراہیوں اور دنیاوی دوستیوں سے بچا۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف اور یسوع کی محبت پیدا کر، انہیں ایسا بنا دے کہ وہ تیرے کلام میں جڑ پکڑیں اور دنیا کے نہیں بلکہ تیرے فرزند بنے۔ اے خداوند یسوع، ہمارے خاندانوں کو خدمت کی روح دے، ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کرنا سکھا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور تیرے انجیل کو پھیلانے کا جوش دے۔ ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے گھروں میں تیری بادشاہی کو ظاہر کریں۔ اے یسوع جی، تو نے کہا جو توبہ کرتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ابدی زندگی ہے۔ ہم اپنے خاندانوں کے لیے ابدی زندگی کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو تیرے فضل سے محروم ہو جائے۔ ہماری نسلیں تجھ میں قائم رہیں، ہر فرد تجھ سے ایک سچا تعلق رکھے۔ اے ہمارے رب جی، اے ہمارے خداوند، ہمیں یہ فضل عطا فرما کہ ہم مشکل وقتوں میں بھی تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ بیماری ہو یا غربت، آزمائش ہو یا طوفان، ہمارا ایمان تجھ میں مضبوط رہے۔ ہمیں وہ نظر دے جو آسمان کی بادشاہی کو دیکھتی ہے، وہ دل دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے خداوند جی، ہم جانتے ہیں کہ وقت کم ہے، تو جلد آنے والا ہے۔ ہمیں بیدار کر، ہمیں دنیا کے خوف سے جگا، ہمیں اس بات کا شعور دے کہ ہم تیری بادشاہی کے لیے تیار رہنا ہے۔ اے ہمارے رب جی، ہم اپنے گھروں کو ایک پاک قربانی کے طور پر تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، ہمارے خاندانوں کو ایک ساتھ باندھ دے، دشمن کی ہر سازش کو توڑ دے جو ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں متحد، تیرے خداوند خدا محبت میں بڑھا، ہمیں متحد کر دے۔ جو لوگ ہمیں متحد دیکھنا نہیں چاہتے، اے خداوند تو ان کو ان کے غلط منصوبوں میں خوار کر دے۔ میرے خداوند ہمیں ایسی قوت دے جو دنیا کے ہر فتنہ کا مقابلہ کر سکے۔ اے یسوع مسیح کے نام میں ہم اپنے خاندانوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہر کمرہ، ہر شخص، ہر رشتہ، ہر تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو آ اور تیری بادشاہی قائم کر دے۔ اے خداوند جی، اپنے پاک اور پوتر نام سے ہماری زندگیوں کو بھر دے، ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے۔ اے خداوند جی، اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تیری حضوری میں ہیں، تیری حضور چکے ہوئے ہیں، اے خداوند جی تو ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے اور پیارے خداوند ان کے گھروں میں اپنی بادشاہی کو قائم کر دے، تاکہ ان کے گھروں سے نفرتیں، کدورتیں، رنجشیں اور پیارے خداوند لڑائی جھگڑا جاتا رہے، محبت قائم ہو جائے۔ پیارے خداوند وہ محبت جو تو نے اپنے لوگوں سے کی،
اے خداوند وہ محبت قائم ہو جائے۔ اے خداوند ان لوگوں میں جو اس وقت تیری حضوری میں ہیں، اے خداوند اگر کوئی میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہیں، اے خداوند تیرا پاک روح ان کے خاندانوں میں کام کرے، اور پھر اے خداوند وہاں پہ تیری محبت آ جائے، تیرا پاک روح جنبش کرے، تیری بادشاہی قائم ہو جائے، تیرا پاک تخت ان کے گھرانوں میں ہو جائے، اور پھر اے خداوند یہ تیرے تخت کے سامنے اپنا اقرار کریں کہ اے خداوند تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اے ہمارے رب جی، ہم تیری بیٹی اور بیٹیاں تیری حضوری میں آتے ہیں اور تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند جی ہماری زندگیوں میں اپنے پاک روح کو بھر دے، ہماری زندگیوں کو اپنے پاک فضائل سے بھر دے۔ اے خداوند خدا ہماری زندگیوں میں نئے خواب جگا دے، پیارے خداوند ہماری زندگیوں میں ایسا شعور دے دے جو تیری بادشاہی کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہ سکیں۔ اے خداوند خدا ہمیں وہ نظر عطا کر دے جو تیری بادشاہی کو دیکھے، اور پیارے خداوند تیرے لوگوں میں تیرے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ اے خداوند خدا اپنے بچوں کی فریاد کو سن، کیونکہ ہمارا یقین، ایمان اور بھروسہ ہے کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور تیرے حضور کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آج یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں اپنے خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں کہ تو اپنے فضائل سے بھر دے گا، ان کے خاندانوں کو مسا کر دے گا، ان کے خاندانوں کو پاک روح سے بھر دے گا۔ اے خداوند جی ان کے خاندانوں کو اپنا پاک فضائل سے بھر دے گا، اور ان کے خاندانوں میں اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ اے خداوند جی اپنے لوگوں کو چھو لے، اے خداوند جی اپنے لوگوں کو پاک روح سے بھر دے، اور اے خداوند ان کو اپنے پاک روح کا مسا لگا دے، تاکہ یہ ہمیشہ تیرے نام کی پرستش کریں، تیرے نام کی تمجید کریں، اور ہمیشہ محبت میں آگے بڑھتے رہیں، اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر تیری حکموں پر عمل کریں۔ اے خداوند تیری حکموں پر عمل کریں، اے خداوند تیری باتوں پر قائم رہیں اور تیرے نام کی تمجید کریں۔ ہماری دعا، التجا، منت اور سماجت کو سن اور قبول فرما۔ یہ مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔